ایک کے بعد ایک سرکاری ہسپتال میں ادویات کا بحران، میو اور جناح کے بعد سروسز ہسپتال میں بھی ادویات نایاب۔ ایمرجنسی میں جان بچانے کے لیے چیسٹ ٹیوب تک دستیاب نہیں، بروفین، پیراسیٹامول اور ایسپرین کا بھی فقدان ہے۔ شوگر سٹرپ جبکہ ہینڈ سینیٹائزر، کچھ بھی تو نہیں بچا۔ مریضوں اور ان کے لواحقین کی دہائی، ڈاکٹرز کو بھی علاج معالجے میں مشکلات کا سامنا۔ شہر کے ہسپتالوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کی زندگیاں سنگین خطرے سے دوچار۔ میو اور جناح کے بعد سروسز ہسپتال میں بھی ادویات کی قلت کا سنگین بحران ہو گیا۔ سروسز ہسپتال ایمرجنسی میں جان بچانے کے لیے چیسٹ ٹیوب تک ناپید ہو گئی۔ ایمرجنسی میں انجیکشنز تک دستیاب نہیں۔ سروسز ہسپتال کی ایمرجنسی میں NG ٹیوب، سنگل چیمبر چیسٹ ٹرین، شوگر سٹرپ، ہینڈ سینیٹائزر تک موجود نہیں۔ ایمرجنسی میں صرف بروفین، پیراسیٹامول، ایسپرین سمیت طبی سامان بھی ناپید ہے۔ ایمرجنسی میں آئے مریضوں اور لواحقین کو شدید پریشانی کا سامنا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جناح ہسپتال کا اچانک دورہ، ایمرجنسی وارڈ میں مریضوں سے ادویات کا پوچھا۔ ادویات نہ ملنے سمیت شکایات کے انبار لگا دیے۔ مریم نواز نے پرنسپل اور MS جناح ہسپتال کو معطل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ بغیر پروٹوکول ہربنس پورہ فیلڈ ہسپتال پہنچی، سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جناح ہسپتال اور ہربنس پورہ میں فیلڈ ہسپتال کا دورہ کیا۔ ہسپتالوں میں دستیاب طبی سہولیات کا جائزہ لیا، موجود ادویات کا اسٹاک اور معیار بھی چیک کیا، مریضوں کی خیریت بھی دریافت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جب جناح ہسپتال پہنچی تو شکایات کے انبار لگ گئے۔ وزیر اعلیٰ نے بد انتظامی پر پرنسپل اور MS کو معطل کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جناح ہسپتال میں میڈیسن اسٹور کا بھی معائنہ کیا، ادویات موجود نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا۔ مریم نواز نے جناح ہسپتال ایمرجنسی وارڈ کا بھی دورہ کیا، مریضوں اور تیمارداروں سے بات چیت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مریضوں کو ملنے والے نسخے اور میڈیسن چیک کی، خاتون مریضہ کو گلے لگا کر تسلی دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جناح ہسپتال میں صفائی اور دیگر امور کا بھی جائزہ لیا۔ محکمہ صحت نے ٹیچنگ ہسپتالوں کی مانیٹرنگ کے لیے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کی مدد لے لی۔ تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر ٹیچنگ ہسپتالوں کے دورے کریں گے۔ ادویات، ٹیسٹوں کی سہولت، ڈاکٹرز کی موجودگی چیک کی جائے گی۔ حاضری، صفائی، ویسٹ مینجمنٹ کو بھی چیک کریں گے۔ اب کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز اسپتالوں میں ادویات کی فراہمی مانیٹر کریں گے۔ ٹیسٹوں کی سہولت، ڈاکٹرز کی موجودگی چیک کی جائے گی۔ سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں سے متعلق شکایات پر محکمہ صحت نے ٹیچنگ اسپتالوں کی مانیٹرنگ کے لیے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کی مدد لے لی۔ تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز ٹیچنگ اسپتالوں کے دورے کریں گے۔ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز مریضوں کی مدد کے لیے اقدامات کریں گے۔ کیو مینجمنٹ، صاف بیڈ شیٹس کی دستیابی چیک کی جائے گی۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر حاضری، صفائی، ویسٹ مینجمنٹ کو چیک کریں گے۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر آگ بجھانے کے انتظامات، پارکنگ اور سیکیورٹی چیک کریں گے۔ گھر کی دہلیز پر ادویات کی فراہمی بھی کمشنر اور ڈپٹی کمشنر چیک کریں گے۔ شہر کے 4 بڑے ہسپتالوں کو بجٹ جاری۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کو 56 کروڑ منتقل، نواز شریف یکی گیٹ ہسپتال 22 کروڑ 20 لاکھ، کوٹ خواجہ سعید ہسپتال کو 36 کروڑ 80 لاکھ روپے منتقل، شاہدرہ ہسپتال کو 25 کروڑ 40 لاکھ روپے کی گرانٹ مل گئی۔ تنخواہیں اور آپریشنل اخراجات شامل ہیں۔ محکمہ خزانہ نے نواز شریف یکی گیٹ، کوٹ خواجہ سعد ہسپتال، شاہدرہ ہسپتال، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف ایپتھلمالوجی اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کو فنڈز دے دیے۔ نواز شریف یکی گیٹ ہسپتال کو 22 کروڑ 20 لاکھ روپے جاری کیے ہیں۔ کوٹ خواجہ سعید ہسپتال کو 36 کروڑ 80 لاکھ روپے، شاہدرہ ہسپتال کو 25 کروڑ 40 لاکھ روپے جاری کیے ہیں۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف ایپتھلمالوجی کو 7 کروڑ 30 لاکھ روپے جاری کیے ہیں۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کو 56 کروڑ 10 لاکھ روپے جاری کیے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ اسپتالوں کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر، اربوں کے فنڈ بینکوں میں بند۔ رواں سال 29 ارب کے فنڈ مکمل استعمال نہیں ہو سکیں گے۔ واسا کی غیر استعمال شدہ فنڈز کو سرنڈر ہونے سے بچانے کے لیے کوششیں۔ واسا تمام وسائل بروئے کار لا کر بھی 70% فنڈز ہی استعمال کر سکے گا۔ واسا نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجیحی منصوبے لاہور ڈیولپمنٹ پیکج کو ہی سلو ٹریک پر ڈال دیا۔ واسا رواں مالی سال میں دیے گئے 29 ارب کے فنڈز 100% استعمال نہیں کر سکے گا۔ واسا نے غیر استعمال شدہ فنڈز کو سرنڈر ہونے سے بچانے کی پلاننگ شروع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق واسا تمام وسائل بروئے کار لا کر بھی 70% فنڈز بھی استعمال نہیں کر سکے گا۔ واسا نے اس وقت تمام زونز میں لاہور ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت سیوریج کے کام شروع کرا رکھے ہیں۔ ذرائع کے مطابق واسا نے ٹینڈرنگ پروسیس کے بعد سائٹس ہینڈ اوور کرنے اور تعمیراتی کام شروع کرنے میں بھی تاخیر کا مظاہرہ کیا۔ واسا فنڈز کو بچانے کے لیے سرنڈر کر کے بروقت واپس لانے کے لیے حکومت پنجاب کو سمری بھیجے گا۔ فنڈز واپس جانے اور دوبارہ ریلیز ہونے میں مزید 3 ماہ ضائع ہو جائیں گے۔ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں اربوں کے مبینہ گھپلے، 10 ارب 50 کروڑ کے فنڈز کا ریکارڈ غائب، 8 ارب 20 کروڑ کی غیر مصدقہ وصولیاں ہوئیں، 1 ارب 30 کروڑ کے غیر مجاز اخراجات ہوئے، 1 ارب 33 کروڑ کی غیر قانونی ٹرانزیکشن ہوئی۔
माली साल 2016-17 की रिपोर्ट पंजाब असम्बली में पेश। अरबों के फंड्स कहाँ खर्च किए, रिकॉर्ड ही ना मिला। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। मजमूई तौर पर 10 अरब 50 करोड़ से ज्यादा खुर्द-बुर्द हुए। पंजाब असम्बली में जमा रिपोर्ट ने सिटी डिस्ट्रिक्ट हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 8 अरब 20 करोड़ रुपए की गैर मुसद्दिका वसूलियाँ की गयी, जिनके इस्तेमाल का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। 1 अरब 30 करोड़ रुपए के गैर मजाज अखराजात किए गए। 57 करोड़ 36 लाख रुपए का रिकॉर्ड ऑडिट टीम को फराहम ही नहीं किया गया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2016 था 2017 के दौरान 1 अरब 33 करोड़ रुपए की गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस की गयी, जबकि लाखों रुपए के बिल्स और अखराजात का कोई हिसाब किताब मौजूद नहीं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि 573 करोड़ रुपए की तफसीलात ऑडिट से छुपाई गयी, जिससे शफाफियत पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। ऑडिट डिपार्टमेंट ने इन संगीन माली बेज़ाब्तियों पर फौरी तहकीकात और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया है। ईद पर भी गोश्त महंगा ही मिलेगा। चिकन बदस्तूर 680 से 700 रुपए किलो तक फरोख्त। मटन 2700 से 3000 रुपए किलो तक पहुंच गया। बीफ की कीमत 1300 से 1500 के दरमियान देखी जा। शहर में गरां फरोश माफिया जिले इंतजामिया के बस से बाहर हो गया। ईद उल फितर पर भी गोश्त सरकारी कीमत पर नहीं मिलेगा। गरां फरोश माफिया ने चिकन, बीफ और मटन की कीमतों का तायन अज खुद कर दिया। शहर में मटन सरकारी कीमत 1600 के बजाय जायद कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। मटन 2700 से 3000 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। बीफ की कीमत 1300 से 1500 के दरमियान है। चिकन बदस्तूर 680 से 700 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। चिकन की सरकारी कीमत 595 रुपए फी किलो मुकर्रर है। शहरियों ने हुकूमत से गोश्त की कीमत का सरकारी निरखों पर दस्तयाबी का मुतालबा किया है। ईद की तैयारियों में तेजी। शहरियों ने ईद की खरीदारी के लिए मार्केट्स का रुख कर लिया। ईद उल फितर की खरीदारी के लिए शहर के मशहूर मार्केट्स में रश। चौक यतीम खाना मार्केट में शहरी उमड़ आए। इस हवाले से मजीद जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, रमज़ान उल मुबारक का आखिरी अशरा इख्तिताम की जानिब गामज़न है और उसी के साथ साथ जो ईद की खरीदारियाँ हैं उनमें तेज़ी आ गई है। शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स का हम रुख करते हैं। आज हम पहुँचे हैं चौक यतीम खाना मार्केट में और अकब के मनाज़र जो हैं वो कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक दिखाएँ कि किस तरह से जो शहरी हैं मार्केट में पहुँचे हुए हैं। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद हमें दिखाई दे रही है। मर्द हजरात भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं जो कि ख़रीदारी करते हुए दिखाई देते हैं। कपड़ों की बात की जाए, गारमेंट्स की बात की जाए, जूतों की बात की जाए या फिर ख़वातीन के जो दुपट्टों की रंगाई है उनकी बात की जाए, बैंगल्स या फिर उनकी ज्वेलरी की बात की जाए या फिर पीको और सिलाई कढ़ाई की बात की जाए, तो उनकी जानिब से अपनी ईद की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। जो बच्चे हैं उनकी जानिब से कहीं पर 3 पीस की फरमाइश की जाती है, कहीं पर शलवार कमीज़ के साथ वास्कट का कहा जाता है और फिर साथ में या तो खेड़ी कहा जाता है या फिर उनको पंपी जूती लेनी है। और इसी तरह से जो ईद की तैयारियां हैं वो जारी हैं। मर्द हजरात की जानिब से भी घड़ियों की एक बहुत बड़ी कलेक्शन जो है उनकी जानिब से तवज्जो का मरकज़ रहती है। साथ ही साथ में वो अच्छे जूते पहनना पसंद करते हैं ईद के ऊपर। और कुछ जो खरीदार हैं या फिर कुछ शहरी हैं उन्होंने अपने जो कपड़े हैं वो सिलाई के लिए टेलर्स को दे रखे हैं और कुछ ने प्लान किया है कि इस ईद के ऊपर पेंट शर्ट या फिर 3 पीस पहना जाए। तो ईद की तैयारियां जो हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं और ये जो खरीदारियों का सिलसिला है चांद रात तक इसी तरह से हमें गहमा गहमी नजर आती रहेगी शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स में और हम ये मनाजर जो हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। और यकीनन जो शहरी हैं उनकी यही ख्वाहिश है कि वो जल्द से जल्द अपनी खरीदारी को। ठीक है हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों के लिए अच्छी खबर। HTV और LTV लाइसेंस के टेस्ट दिन बढ़ा दिए गए। LTV लाइसेंस के टेस्ट का 2 दिन से बढ़ाकर 5 दिन कर दिया गया है। मोटरसाइकिल के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लर्नर लाइसेंस बनवाने के बाद 40 रोज इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मोटरसाइकिल सवारों की सहूलत के लिए फौरी लाइसेंस की फराहमी के लिए 40 रोज का पीरियड खत्म कर दिया जाएगा। LTV लाइसेंस के टेस्ट का दुरानिया 2 दिन से बढ़ाकर 5 दिन, जबकि HTV के टेस्ट का 1 दिन से बढ़ाकर 2 रोज किया जाएगा। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि HTO और LTV लाइसेंस बनवाने वालों के टेस्ट दिनों में इजाफा कर दिया गया। मोटरसाइकिल लाइसेंस के लिए 40 रोज के खात्मे की समरी IG पंजाब की मंजूरी के बाद हुकूमत को भिजवा दी गई। टेस्ट के अयाम बढ़ाने की समरी एडिशनल IG ट्रैफिक को भिजवा दी गई है। बीमा के मातहत 43,000 स्कूलों में बच्चों का क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट। सख्त SOPs पर 65% बच्चे फेल होने का खदशा। हुक्काम ने शिकायत मिलने पर मुतल्लिका असातिज़ा को टेस्ट लेने से रोक दिया। के मातहत 43,000 स्कूलों में ज़ेर तालीम तुलबा को क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट लिया गया। इम्तिहानी सेंटर में सख्त SOPs के 65% तुलबा फेल होने का खदशा पैदा हो गया। खराब नताइज देने वालों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। पार्टनर स्कूलों ने मुतादिद इम्तिहानी मराकज में तुलबा के साथ नारवा सलूक
منسوخ پر ایگزامینرز کے خلاف MD پیما کو درخواست جمع کروا دی۔ پارٹنر اسکولوں کا کہنا ہے کہ اساتذہ کی جانب سے بچوں کو پیپر حل کرنے کے لیے پورا وقت بھی فراہم نہیں کیا گیا، جبکہ امتحانی مرکز میں اساتذہ کے ناروا سلوک سے طلباء کو پیپر حل کرنے میں مشکلات پیش آئیں۔ پارٹنر اسکولوں نے پیما حکام سے بچوں کو رعایتی نمبر دے کر پاس کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پارٹنر اسکول 25 مارچ کو معاملے پر MD پیما شاہد فرید سے ملاقات بھی کریں گے۔ پیما حکام نے شکایات ملنے پر متعلقہ اساتذہ کو پیف کا QAT لینے سے روک دیا ہے۔ CEO پیک وحید رضا کا کہنا ہے کہ پیما کے امتحان کے لیے 750 امتحانی سینٹرز بنائے گئے تھے۔ پارٹنر اسکولوں کی شکایات پر معاملے کی انکوائری کی جا رہی ہے۔ شہریوں کو درپیش مسائل پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ چنگی امر صدو کے علاقے ستارہ کالونی میں 5 روز سے پینے کے صاف پانی کی بندش کے باعث مکین سراپا احتجاج، مظاہرین کی جانب سے واسا کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ 5 روز سے پانی نہیں آ رہا، صفائی ستھرائی کے مسائل بھی درپیش ہیں۔ مہینہ ہو گیا پانی نہیں آ رہا، نہ پرانے جا رہا نہ نویں جا رہا، تو انہاں دے پانی آیا نہیں، تے بل جڑے 6-6,000 7,000 آ گئے پانی دے۔ پانی آندا ہی نہیں گا، بل 10,000 بل آندا، 10,000 بل آ گئے، 2 مرلے جگہ تے 10,000 بل آنے، کتھوں بندہ دے بل؟ سانو پانی مہیا ہونا چاہیے، کنے مہینہ ہو چلا سانو پانی نہیں ملن دیا، اسی ساری رات جاگدے پانی دی بات ہو، سانو پانی نہیں مہیا ہو رہا۔ جانی پورہ شیر شاہ روڈ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ 1 سال سے بند ہے۔ فلٹریشن پلانٹ کی مشینری زنگ آلودہ ہو گئی۔ علاقہ مکینوں کا شکوہ ہے کہ 1 سال گزر گیا، گرمی میں بھی صاف پانی سے محروم ہے۔ مکینوں نے کہا شکایت درج کروا کر تھک چکے ہیں، مگر نہ کوئی شکایت سنتا ہے اور نہ ہی فلٹریشن پلانٹ ٹھیک کیا گیا۔ کنال روڈ پر ہربنس پورہ سے BRB تک کراسنگ برج خطرے کی علامت بن گیا۔ کراسنگ پلوں پر حفاظتی دیوار اور نہر پر لائٹس نہ ہونے سے حادثات کا خدشہ ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے کراسنگ پلوں کے اطراف حفاظتی دیوار بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سرکلر روڈ دہلی گیٹ پارک عرصہ دراز سے زب و حالی کا شکار۔ پارک کے اندر اور اطراف میں کوڑے کے ڈھیر کے باعث تعفن پھیلنے لگا۔ پارک میں بچوں کے لیے لگائے گئے جھولے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ مکینوں نے انتظامیہ سے دہلی گیٹ پارک کی حالت زار بہتر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سلطان احمد روڈ اچھا کا محبوب اسٹریٹ پارک توجہ کا منتظر، دیکھ بھال نہ ہونے سے پارک میں پھولدار پودے اور گھاس تک موجود نہیں۔ بالکل اچھلا کے علاقے سلطان احمد روڈ پر واقع محبوب اسٹریٹ پارک PH انتظامیہ کی غفلت اور عدم توجہ کی بھینٹ چڑھ کر تباہی کا شکار ہو چکا ہے، جس سے علاقہ مکینوں کی صحت مندانہ اور تفریحی سرگرمیاں مفلوج ہو کر رہ چکی ہیں، جبکہ پارک میں موجود جو تمام سہولیات ہیں وہ بھی دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث ناکارہ ہو چکی ہیں۔ پارک میں لگے پھولدار پودے اور جو گھاس ہے وہ بھی دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث تلف ہو چکی ہیں، جس سے پارک جو ہے وہ اپنا حسن کھو بیٹھا ہے، اور یہ جو پارک ہے یہ نشے کے عادی افراد کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس پر ان کا کیا کہنا ہے۔ بتائیں جی، کیا کہیں گے آپ کے گھروں کے سامنے پارک ہے لیکن آپ اس پارک کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی صحت مندانہ جو سرگرمیاں ہیں وہ مفلوج ہیں، تو کوئی شکایات نہیں کرتے آپ PHA سے؟ ہم باقاعدہ PHA سے بھی شکایت کرتے ہیں، محلے کے کونسلر کو بھی اس کی رپورٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ٹرانسفارمر بھی بلاسٹ ہو چکا ہے اور لیک ہو رہا ہے، اور کہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا اس کی فکر کرنے کے لیے نہیں ہے، موجود نہیں۔ واسطہ کے لوگ آتے ہیں، وہ عارضی کام کر کے چلے جاتے ہیں، آپ اس کی پکچر بنا لیں، دیکھ لیں۔ اسی طرح پارک کی صورتحال ہے، یہاں پہ نشئی آتے ہیں، ٹیکہ لگاتے ہیں۔ علاقے کے لوگ جو ہیں، کوئی کسی گھر سے کوئی خاتون گراؤنڈ میں نہیں آنا چاہتی۔ مطالبہ یہ کرتے ہیں، علاقے کے جو کونسلر ہیں ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے اور متعلقہ اداروں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کی گراؤنڈ کی دیکھ بھال کی جائے، اس کو خوبصورت بنایا جائے۔ بالکل PH انتظامیہ سے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اس محبوب اسٹریٹ پارک کی دیکھ بھال کی جائے، یہاں پر جو صورتحال ہے اسے۔ ٹھیک ہے، رومیل الیاس صاحب کا بہت شکریہ۔ 3 ماہ سے بجلی کی عدم دستیابی کے خلاف کالا خطائی روڈ کے مکینوں کا احتجاج، لیسکو حکام نے جمعے تک معاملات حل کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ پر کالا خطائی روڈ کے مکین گزشتہ 3 ماہ سے بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف سراپا احتجاج رہے۔ مظاہرین نے لیسکو فیروز والا سب ڈویژن انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے احتجاجاً مین روڈ کو 2 طرفہ ٹریفک کے لیے کنٹینرز لگا کے بند کر رکھا۔ وہاں فیکٹریاں ہیں، ان سے یہ رشوت لیتے ہیں، وہاں تک جلاتے ہیں۔ آگے 100 گاؤں ہے، وہاں پر 3 ماہ سے لائٹ نہیں آ رہی، ایک گھنٹہ دن میں آتی ہے۔ یہ جو وابڈا کے ملازم ہیں، یہ فیکٹریوں سے رشوت لے کے ادھر بجلی چوری کرواتے ہیں اور ہماری آگے بند کر دیتے ہیں۔ ہماری بجلی پہلے تو 12 گھنٹے بند رہتی تھی، اب 3 ماہ سے مسلسل بند ہے۔
مظاہرین نے بتایا کہ انہیں سحری اور افطاری کرنے میں شدید دقت کا سامنا ہے۔ لیسکو انتظامیہ کو متعدد بار تحریری طور پہ شکایات درج کروائی ہیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ مظاہرین نے مزید بتایا کہ 3 ماہ سے بجلی بند ہے مگر ہزاروں روپے کے بل پھر بھی آ رہے ہیں۔ فیکٹریاں ہیں نا وہ چوری بجلی کرتی ہیں، ان کا یونٹ ہمارے جو گھریلو میٹر ہے ان پہ ڈیوائیڈ کر کے ایکسین صاحب پورے کر دیتے ہیں۔ ایکسین ایس ڈی او سب سے ہم روز ہی دفتروں میں دھکے کھاتے ہیں، ملنے آتے ہیں، کسی پلیٹ فارم پہ ہماری سنوائی نہیں ہوتی۔ لیسکو انتظامیہ نے مظاہرین کو جمعے تک تمام معاملات حل کرنے کی یقین دہانی کروائی جس پر مظاہرین نے احتجاج مؤخر کر دیا۔ مظاہرین نے کہا کہ اگر جمعے تک بجلی بحال نہ کی گئی تو دوبارہ دھرنا دیا جائے گا۔ کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ ابو بکر شیخ، سٹی 42۔ لیسکو میں پرائیویٹ سیکٹر سے سی او کی تقرری کا عمل دوسری بار منسوخ۔ سی او کی تقرری بورڈ کے لیے مشکل ٹاسک بن گیا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تقرری کا عمل دوسری مرتبہ منسوخ کر دیا۔ بورڈ نے 4 اپریل سے اضافی چارج دینے کے لیے موضوع امیدوار کی تلاش شروع کر دی۔ کمپنی کے سینئر ترین جی ایم ٹیکنیکل رمضان بٹ اور چیف انجینئر رائے محمد اصغر کو آئی بی نے کرپٹ قرار دے رکھا ہے۔ رائے محمد اصغر کو اوور بلنگ کروانے پر کمپنی نے شو کوز نوٹس بھی جاری کر رکھا ہے۔ چیف انجینئر ڈیولپمنٹ عمران محمود اور چیف انجینئر آپریشن اعجاز بھٹی کو بھی گریڈ 20 میں ترقی دی جا چکی ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مزید افسران کو گریڈ 20 میں ترقی دینے کے لیے انٹرویوز کر رکھے ہیں۔ واضح رہے کہ تقرری کا عمل مکمل نہ ہونے سے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو چیف انجینئر یا جی ایم کو اضافی چارج دینا ہوگا کیونکہ موجودہ چیف ایگزیکٹو آفیسر شاہد حیدر 4 اپریل کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ موٹر وے پولیس سینٹرل ریجن لاہور کے افسران کا اجلاس صدارت آئی جی موٹر وے پولیس راجہ رفت مختار نے کی۔ ایڈیشنل آئی جی علی احمد صابرکیانی، ڈی آئی جی دار علی خٹک، ڈی آئی جی سید فرید علی اور سیکٹر کمانڈر سمیت موٹر وے پولیس کے دیگر افسران میٹنگ میں شریک ہوئے۔ آئی جی موٹر وے نے کہا کہ تیز رفتاری پر کنٹرول کے لیے موٹر وے پولیس کی ہر پیٹرولنگ گاڑی لیزر سپیڈ گن رکھی جائے، جبکہ رفت مختار راجہ نے کہا اوور لوڈڈ مسافر گاڑیوں کو بند کیا جائے اور عید کے موقع پر اوور چارجنگ اور اوور لوڈنگ کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے۔ نیس پاک ہاؤس میں عالمی یوم جنگلات کی مناسبت سے شجرکاری سینرجی کے اشتراک سے گرین یقین پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ شجرکاری کے ساتھ ساتھ شہریوں کو آگاہی بھی دی گئی۔ نیس پاک ہاؤس میں سینرجی کے اشتراک سے عالمی یوم جنگلات کی مناسبت سے پودے لگا کر گرین یقین پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ اس موقع پر شجرکاری کے ساتھ پودے لگانے کی آگاہی بھی دی گئی۔ ایم ڈی نیس پاک زرگام اسحاق، چیف انجینئر جمشید فیصل جنجوا نے پودے لگائے۔ ایم ڈی کا کہنا تھا کہ ہمارا پودے لگانے کا مقصد پودوں کی اہمیت بارے آگاہی دینا ہے۔ حکومت پاکستان، حکومت پنجاب اپنے لیولز کے اوپر انہوں نے پلانٹیشن کی ڈرائیو شروع کی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، اس میں ہم اپنی کنٹریبیوشن ایز نیس پاک جو ملک کا سب سے بڑا کنسلٹنسی ادارہ ہے، اس کنٹریبیوشن کے تحت ہم لوگ بھی اپنی ایک پلان ڈرائیو کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے اس وقت ایک گرین انیشیٹو لیا ہے جی، اور اس کے حوالے سے فوکس ہم نے کیا ہے کہ جی 21 مارچ جو ورلڈ فارسٹ ڈے ہے اس کو فوکس کر کے یہ پلانٹیشن ڈرائیو شروع کی ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ اس سیزن میں 1 لاکھ جو پودے ہیں وہ لگانے کا ہمارا پلان ہے۔ احسن انور، دانش رضا، سی ای او سینرجی امبرین سپرا نے بھی پودے لگائے۔ محمد فراز، ظفر اقبال بنڈر نے شرکت کی۔ امبرین سپرا اور محمد فراز نے بھی مقصد بارے آگاہ کیا۔ ہمارے ملک میں پودوں کی بہت کمی ہے اور یہ اس طرح ہی ہے کہ ہر آرگنائزیشن اور ہر فرد اپنا ایک پارٹ پلے کرے ان پودوں کو لگانے میں، اس طرح ہماری فارسٹیشن کی جو ایک کمی ہے وہ بھی پوری ہوگی۔ Change is quite difficult, but they have taken this initiative which is very encouraging. ہم درختوں کو لگا کے آگاہی دیں گے لوگوں کو اور موسمیات کی تبدیلی میں ہیلپ کریں گے۔ درخت بہت بڑی ضرورت ہے، یہ 1 سے 2 ڈگری ڈاؤن کرتی ہے ٹیمپریچر کو، اور ہم اپنی ایپ کے تھرو اس کو لائیو مانیٹرنگ اور چیزیں بھی دیں گے۔ تقریب کے اختتام پر شرکا میں بھی پودے تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین محمد جمیل کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ عید کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ اس کے موقع پر جہاں خواتین سجنا سورنا ضروری سمجھتی ہیں، وہیں مرد بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ عید پر منفرد نظر آنے کے لیے نت نئے ملبوسات خریدے جاتے ہیں، لیکن روایتی خصوں کے بغیر عید کی شاپنگ ادھوری سمجھی جاتی ہے۔ خصے پر تلے کی کڑھائی ہو یا موتی جڑے ہوں، ہر خصہ منفرد ہوتا ہے۔ ایسے میں کوئی سادہ خصہ پسند کرتا ہے تو کوئی نوکدار۔ ایک خصہ تیار کرنے میں ویسے تو 10 سے 15 دن لگتے ہیں، لیکن یہی وجہ ہے کہ عید کے موقع پر لوگ پہلے سے ہی اس کی تیاری کا آرڈر دے دیتے ہیں۔
दुकानदार का कहना है कि 1500 से लेकर 5000 की कीमत तक खुस्सा फरोख्त किया जाता है, जबकि गाय की खाल का खुस्सा आरामदेह होता है और ये पाँव को ठंडा रखता है। इस टाइम सबसे ज्यादा ईद पे व्हाइट सोल और ब्लैक सोल, प्लेन सोल, 3 इंची सोल सबसे ज्यादा बिक रहे हैं मार्केट में। माशाल्लाह जो देखने में आए तो सबसे ज्यादा रश इन चीज़ों का, शूज़ों वगैरह का, और वो चीज़ें सारी ये लगी हुई हैं। तिल्ले की वैरायटी में बहुत ज़्यादा हमारे पास रश है और सारी लेदर सोल की वैरायटी है। ख़वातीन पहनती थी, अब मर्दों में भी इसका मकबूलियत ज़्यादा हो गई है और बच्चों में भी। ईद के दिनों में औरतें, मर्द और बच्चे बराबर तादाद में नज़र आते हैं बाज़ार में शॉपिंग करते हुए, तो ये अब एक हमारा कल्चर है। खुस्सों की इकसाम में फैंसी काम से लेकर दबके, कोरे, कटवर्क, चिकनकारी, कंगोरा और वेलवेट का काम किया जाता है। कुंदन के खुस्से और चिकनकारी वाले डिजाइन दीगर खुस्से डिजाइन से महंगे होते हैं, क्योंकि उसमें मेटल के सेट सजाए जाते हैं। पहले जहां खवातीन मलबूसात के साथ मुख्तलिफ इकसाम के खुस्से इस्तेमाल करती थी, वहीं आजकल मर्द हजरात में भी ये ट्रेंड बढ़ गया है। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के हमरा मायदा वहीद, सिटी 42। ईद करीब आते ही बाजारों की रौनकें बहाल हो गई। खवातीन मनपसंद मलबूसात ज्वेलरी की खरीदारी में मसरूफ। ईद के करीब आते ही बाजारों में रश लग गया। खवातीन ज्वेलरी, मलबूसात, जूते, मेहंदी खरीदने में मसरूफ हैं। खवातीन कहती हैं ईद बच्चों की है, लेकिन हमारी शॉपिंग भी जरूरी है। बच्चों ने भी भरपूर शॉपिंग की और सबको एडवांस ईद मुबारक कहा। बहुत अच्छी चल रही हैं। मेरी बेटियां नहीं है, मैं शौक अपने पे पूरे करती हूँ और बेटों की अपनी मैचिंग करती हूँ, तो बड़ी अच्छी तैयारियां चल रही हैं। पहले तो शलवार कमीज सिलवाई है, आज कोट खरीदा है और अभी खेड़ियाँ खरीदनी है। मैंने एक अपनी शलवार कमीज वो सिलवाई है मैरून कलर में, क्या मैंने जूते लिए और एक बास्केट। ईद जैसे जैसे करीब आ रही है बाजारों में रश बढ़ता जा रहा है। दुकानदार भी अशिया की जायद दाम लेने में मसरूफ हैं। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 40।